اصل میں امام احمد ابن حنبل نے یزید کی تکفیر کی، امام اعظم ابو حنیفہ نے سکوت اختیار کیا۔ اس کی تفصیل یہ کہ نبی کا قتل تو کفر ہے لیکن صحابی کا قتل کفر نہیں۔ اچھا، اب امام احمد ابن حنبل نے کیوں تکفیر کی؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب میں نقل کیا کہ ہم نے یزید کے خلاف اس وقت آواز اٹھائی یا تلوار اٹھائی کہ وہ محرمات کے نکاح کو جائز قرار دیتا اور شراب پیتا تھا، اور ایک بات اس کی طرف جو منسوب کی جاتی ہے اس کے تکفیر کی کہ اب شہدائے کربلا کے سر دمشق میں اس کے دربار میں پیش کیے گئے، اس نے یہ جملہ کہا کہ میں نے اپنے باپ داداؤں کا بدلہ لے لیا۔ باپ داداؤں کا بدلہ کیا تھا کہ ابو سفیان امیر معاویہ جس وقت اسلام نہیں لائے تو ظاہر ہے کہ بڑے بڑے کے عزیز اقارب جو جنگ بدر غزوہ بدر میں مارے گئے تو میں نے ان کا بدلہ لے لیا۔ اگر واقعی یہ جملہ اس نے کہا یہ تو کفر ہے۔ تو یہ بات کہ محرمات کے نکاح کو جائز قرار دینا اور یہ سارے مسائل امام احمد ابن حنبل تک پائے ثبوت کو پہنچے ثقہ راویوں کے، انہوں نے ان کی تکفیر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ باتیں پائے ثبوت کو نہیں پہنچیں، انہوں نے تکفیر نہیں کی، لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ ایک ظالم تھا، ایک جابر تھا، اور بہت بڑی اس کے ذہن میں فرعونیت تھی، اس کے گناہگار ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ موقف یہ ہے کہ سکوت، یعنی کوئی کافر کہے گا ہم کافر نہیں کہیں گے، کوئی کہے گا تو ہم اسے منع نہیں کریں گے اگر اس کے پاس اس کے دلائل ہیں، لیکن امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے خود اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس کی تکفیر نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھیں بعض حضرات نے یزید پر لعنت کو منع کیا کہ لعنت مت کی جائے۔ علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جو تقریباً 9ویں ہجری کے امام ہیں، اپنے وقت کے مجدد، بہت بڑے عالم، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں یزید اور امام حسین کا ذکر کیا اور آخری میں یہ کہا کہ یزید پر اور شمر پر اور عبید اللہ ابن زیاد تینوں کے نام لے کر کہا کہ ان تینوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ اب جن علماء نے کہا کہ لعنت نہ کی جائے، ان میں اس کا مفہوم لوگ یہ نکالتے ہیں جو یزیدی فرقے کے ماننے والے ہیں یا اس کو یزید کو امیر المومنین مانتے کہ دیکھیے صاحب اتنے بڑے بڑے لوگ لعنت کے لیے بنا کرتے، امام غزالی کہتے ہیں لعنت نہ کی جائے، فلاں کہتے ہیں لعنت نہ کی جائے۔ علماء کا موقف کیا ہے؟ کوئی بھی مسلمان آپس میں ایک دوسرے مسلمانوں کو لعنت نہ کرے، ٹھیک؟ موقف کیا ہے؟ ایک دفعے آپ بیٹھ کر کے کوئی تسبیح لے لیں اور اس سے کہیں کہ یزید پر لعنت ہو، یزید پر لعنت ہو، یزید پر لعنت، پوری تسبیح پھر دیں آپ، اور اگر آپ اس تسبیح پہ اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، تو دونوں میں فائدے مند کون؟ بھئی یزید پر لعنت کرنے میں تو ثواب نہیں ملا آپ کو، لیکن جب آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل بیان کی اس پہ آپ کو ثواب تو ملا ہے۔ اسی طرح آپ دن بھر بیٹھ کر گئے شیطان پر لعنت ہو، شیطان پر لعنت ہو، شیطان پر لعنت، اور آپ یہ پڑھیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس میں زیادہ ثواب ہے یا اس میں زیادہ ثواب؟ یہ علماء کا